شعراء کی یہ کیفیت تھی کہ وہ داد طلب ہوتے تھے. شعر پڑھیں تو انہیں داد ملے تعریف. وہ بھی دن بدن اس میں بھی ذوق میں زوال آ رہا ہے. جو شاعر ہوتے تھے اصلی، وہ اپنے کلام کی داد بھیک کے طور پر نہیں مانگتے تھے. میر، غالب، انیس، دبیر، یہ جو شعراء تھے، آپ ان کی سوانح عمری پڑھیں. بغیر پڑھے آپ ترقی نہیں کر سکتے. بغیر پڑھے آپ اپنی تہذیب کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی ثقافت کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنی تہذیبی میراث کے سچے امین نہیں ہو سکتے. میر انیس علیہ الرحمہ کے لیے ہے کہ یہ دوسرے شہروں میں جاتے نہیں تھے. کیوں؟ کیا انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں شہرت کی خواہش نہیں تھی؟ یہ سب فطری خواہش ہیں. وہ کہتے تھے کہ لکھنؤ کا مجمع میری زبان سمجھتا ہے، یہ جو داد دیتا ہے وہ داد معتبر ہے. دوسری جگہوں پہ کہاں جاؤں جہاں میری زبان نہ سمجھی جاتی ہو؟ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، اب اگر تم میں سے کسی نے داد نہ دی تو یہ سمجھ لے کہ اس کا حسب و نسب درست نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ تہذیب کا عروج ہے یا زوال؟ یہ مجالس دین، مجالس اہل بیت کا تقدس ہے یا اس کے تقدس کی پامالی؟ مداح اہل بیت یہاں آتا ہے اہل بیت کی مدح کرنے کے لیے خود یا اپنی مدح کروانے کے لیے؟ آج ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ جو شاعر ہے متشاعر ہے، اپنا شعر پڑھ رہا ہے، دوسرے کا شعر پڑھ رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ شعر ہوتا کیا ہے. ایک بیت شعر کہنے کے لیے ایک کم سے کم 2 علم جاننے چاہیے. ایک علم عروض، ایک علم قافیہ. علم قافیہ الگ ایک علم ہے مستقل، علم عروض الگ ایک علم ہے مستقل. ایک بیت شعر کہنے کے لیے 2 علم چاہیے. اور چونکہ مجھ سے پہلے دن صاحبزادے نے کلام پڑھا تھا تو انہوں نے لفظ مدرسہ اپنے مصرے میں باندھا تھا، تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. تمہاری دل شکنی مقصود نہیں ہے، مگر ہم نہیں ٹوکیں گے تو تمہیں کون ٹوکے گا؟ اور ممبر سے اس لیے ٹوک رہے ہیں کہ اب آج کل یہ ایک عام فیشن ہو گیا ہے کہ اپنی بگڑی ہوئی موزونیت طبع کا سہارا لے کر جیسا بھی شعر کہہ لیا، یہ عار سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مشاق کوہ نمشق استاد کو جا کے اپنا کلام دکھائیں کہ دیکھیے یہ میں نے شعر کہا ہے، آپ دیکھ لیجئے صحیح بھی ہے یا نہیں، وزن صحیح ہے، قافیہ صحیح ہے، زبان صحیح ہے، محاورہ صحیح ہے، مضمون صحیح ہے یا نہیں، جو بات ہم نے کہی ہے اس میں شاعرانہ صداقت ہے یا نہیں، اگر مذہبی کلام ہے تو جو بات کہی ہے وہ اصول مذہب کے مطابق ہے یا نہیں. یہ ختم ہو گئی روش. اور اگر یہ روش ختم ہو گئی تو پھر آپ ترقی کریں گے تہذیبی ادبی شعری اعتبار سے یا زوال آئے گا؟ خدا کی قسم ذکر اہل بیت اور ان مجالس کے صدقے میں ہمیشہ اردو شاعری کا معیار بلند سے بلندتر ہوتا رہا ہے. اسے آپ اس معیار پہ کمپرومائز نہ کریں. ہمارے کئی بزرگوں نے یہ جملہ کہا ہے. اب یہ بھی حالانکہ بڑی بات ہے، یہ تو شعراء سے متعلق ہے نہ کہ متشاعروں سے متعلق. ہمارے ہاں تو بس 2 ہی لفظ ہیں، شاعر و متشاعر. عربی میں کئی لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے شاعر، ایک ہوتا ہے شعیر، ایک ہوتا ہے شعرور، ایک ہوتا ہے متشاعر، ایک ہوتا ہے موال. یہ سب طبقات ہیں. جو سب سے بلند ہے اصلی ہر لحاظ سے کامل الفن وہ ہے شاعر. جو اس لیول پہ نہیں پہنچا اسے کہتے ہیں شعیر. جو اس سے بھی نیچے لیول پر ہے اسے کہتے ہیں شعرور. جو اس سے بھی کم لیول پر ہے وہ ہے متشاعر. اور جو اس سے بھی کم لیول پر ہے وہ ہے موال. اور اس کے علاوہ الفاظ ہیں کہ جو یہاں ابھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. اور ہمارے یہاں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ادبی، شعری، تہذیبی، ثقافتی، علمی، فکری بلندی وہ ہو کہ دنیا گواہی دے یہ اس بلند سے وابستہ ہیں جس کا نام علی ہے. علی علیہ السلام سے وابستہ رہنے کے لیے
بلند ہوں گے تب رشتہ باقی ہوگا. پستی کا بلندی سے رشتہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم علمی پستیوں میں ہوں، تعلیمی پستیوں میں ہوں، تہذیبی پستیوں میں ہوں، تو بلندیوں سے رشتے ٹوٹ جائیں گے. تو جو شعراء تھے بہرحال، اب دیکھیے مختلف باتیں ہو رہی. میرے بھتیجے نے میری صحت کے متعلق دیکھ کے غور کر کے کہا تھا کہ آج آپ زیادہ دیر تک نہ پڑھیے گا. تو اب تو میں مجلس تو پڑھ نہیں رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے دیر ہو جائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. یہ جو مسائل آ گئے نا، یہ ارادہ تو تھا نہیں. تو آپ حضرات بھی مسائل کو مجالس سے تو الگ ہی سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ہماری پوری بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، سائنسی تعلیم میں بھی ہمیں آگے ہونا چاہیے. اور سائنسی تعلیم میں آگے ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ادبی تعلیم میں پیچھے ہو جائیں. یہ معنی نہیں. سائنس میں بھی آگے ہوں، ریاضی میں بھی آگے ہوں، سماجی علوم میں بھی آگے ہوں، شعر میں بھی آگے ہوں، ادب میں بھی آگے ہوں. آپ جس میدان میں بھی ہوں، آپ کے نقش قدم سے آگے کوئی اور نقش قدم ہونا نہیں چاہیے. یہ طے کر کے اٹھیے اپنے نفس سے، کسی اور سے نہیں، اپنی ذات سے خود کمٹمنٹ کر کے اٹھیے. آج اگر آئے ہیں تو میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں. ان کا واسطہ دے کر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذات کی ترقی کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. ہر شخص خود دوسرے کی فکر نہ کریں. نہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی فکر کرے، نہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی، نہ ایک فرد دوسرے فرد کی. باخود باش اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں. حق سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کسی اور کا حساب کتاب نہیں لے گا. اور بحیثیت مجموعی پھر ترقی کی فکر کریں. اب بات آئی ہے تو ادھوری نہیں چھوڑوں گا. اٹک اٹک کے صحیح، سانس لے لے کے صحیح، پانی پی پی کے صحیح، مگر کچھ کہہ جاؤں گا. اب اتنے دنوں کے بعد فیض آباد آیا ہوں، اور پھر پتہ نہیں آنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں. تو ایسی کڑوی کڑوی باتیں کہہ جاؤں جو بھولائے نہ بھولیں. میٹھی میٹھی باتیں سن کے تو واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے بھول جائیں گے، بھول جائیں گے، ہے نا. وہ جو تیر و نشتر پیوست ہو جاتا ہے تو کبھی نہیں بھولتا آدمی. اب یہ بچہ کبھی نہیں بھولے گا، ہمیشہ مجھے یاد کر کے غصہ کرے گا کہ مجھے ممبر سے ٹوک دیا. تو بس یہ مت کہنا کہ ممبر سے ٹوک دیا. جو ٹوکا ہے تو اس کو پھر یہ فکر کرنا کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا تمہیں کہیں نہ ٹوکے.